الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ دل کا دعا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فاختلف القلوان وتعاقب العشرات وكذا الجميلان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم بعد الحمد والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے، بے انتہا شکر ہے اس کی ذات کا، بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عطا فرمائے۔ تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی کرم نوازی، سب سے بڑا احسان جو رب نے اس امت پر کیا، انسانوں پر کیا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ رب نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اس دنیا میں آپ مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے انسانیت کو جو عروج، مقام اور مرتبہ عطا ہوا وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی ذات والا صفات کے مبعوث ہو جانے کے بعد رب نے انسانیت کو عروج عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ انکم تتمون 70 امہ، تم وہ ہو جو 70 امتوں کو مکمل کرو گے، 70 امتوں کو مکمل کرو گے۔ انکم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو مکمل کرو گے۔ مقصد کیا ہے کہ تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں، تم 70 ہو، 70 امتیں تو بہت ساری گزری، لیکن خاص طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ امتیں کہ جنہیں ایک خاص شریعت دی گئی، خاص صحیفہ دیا گیا، کتاب دی گئی، وہ یہ ہے، باقی ساری ان کے ذمن میں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ بہت ساری امتیں جب آتی تھی تو وہ
ان کے بارے میں رب یہ حکم دیتا تھا کہ انہوں نے پچھلی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو تم 70 کی امت 70 کو مکمل کرو گے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ ہو انتم خیرھا واکرم علی اللہ۔ رب نے پہلے بھی امتیں نازل کی ہیں، پہلے بھی امتیں آتی رہی ہیں، پہلے بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، امتیں بھی آتی رہی، لیکن جب امت محمدیہ کی بات آئی، جب سرکار کی امت کی بات آئی تو رب نے فرمایا انتم خیرھا، تم کوئی معمولی نہیں ہو، امتیں تو پہلے بھی آتی رہی، لیکن جب بات آئی سرکار کی امت کی تو انتم خیرھا، تم وہ ہو جو سب سے بہتر ہو۔ ساری امتیں ایک طرف ہیں، ساری امتیں ایک طرف ہیں، انتم خیرھا، تم وہ ہو جو سب سے بہتر ہو، واکرمھا علی اللہ، اور تم وہ ہو جو اللہ رب العزت نے تمہیں اکرام دیا ہے، تمہیں عزتوں سے نوازا ہے، دنیا میں بھی عزت دی ہے، قیامت کا دن ہوگا رب تمہیں وہاں بھی عزت دے گا، تم سب سے بہتر بھی ہوگے، اللہ رب العزت تمہیں عزتوں سے بھی سرفراز فرمائے۔ تو رب نے اس امت کو یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، تو کس کے صدقے میں دیا؟ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا۔ آج تشریف لائے، آپ کی تشریف آنے سے انسانوں کو یہ عروج ملا، اس امت کو یہ عروج ملا کہ یہ بہترین امت بھی بن گئی اور اللہ کے نزدیک اسے عزت بھی عطا ہوئی۔ تو کس کے صدقے میں ملی؟ سرکار کے صدقے میں ملی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء پہلے تشریف لاتے رہے، ان کی امتیں بھی آتی رہی، سارا جو سلسلہ تھا وہ بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء جب تشریف لاتے رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات، بہت سارے امتیازات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، لیکن ان کی امتوں کو شرف نہیں ملے، مقام اور مرتبے ان کی امتوں کو وہ نہیں ملے جو صرف انبیاء کو ملتے تھے۔ انبیاء کے لیے بہت سارے شرف اور مقام مرتبے تھے، امتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں رب نے جب مجھے مبعوث کیا، میں اس دنیا میں تشریف لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو وہ شرف اور وہ خصوصیتیں بھی عطا فرمائی جو رب نے پہلے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی تھی، رب نے میری امت کو بھی عطا فرما دی، میری امت کو بھی عطا فرما دی۔ اب اس سے یہ بات ہے کہ یہ امت نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کے بس کو پہنچ نہیں، نبوت کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان خصوصیتوں کی جو رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ پہلے ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، انبیاء کو وہ حکم ہوتا تھا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ صرف رب اپنے نبی کو فرماتا تھا اے میرے نبی آپ ہاتھ اٹھائیں، میری بارگاہ میں دعا کریں، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ رب نے پہلے امت کے انبیاء کو یہ مقام دیا تھا، امتوں کو کبھی بھی رب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تو رب قبول فرماتا۔ اگر وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے عقیدے کو پکے ہوتے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوگی، لیکن یہ جو شرف تھا جو رب کی طرف سے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عنایات دی گئی، وہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھی۔ لیکن سبحان اللہ قربان جائیے، جب بات آتی ہے سرکار کی امت کی، سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے تو رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ اپنی امت سے یہ ارشاد فرما دیں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے امت
دعا کرو گے رب قبول فرمائے گا، رب قبول فرمائے گا۔ اور دوسری بات، قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ما کان علیکم فی الدین من حرج، تم پر دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام سرکار کی ذات والے صفات سے پہلے صرف رب نے انہیں یہ مقام دیا تھا، انہیں یہ شرف حاصل تھا، رب نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ دین میں کوئی مشقت، کوئی سختی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آسان کی گئی تھی، لیکن اس امت کے لیے نہیں تھا ایسا کچھ، امت کے لیے نہیں تھا۔ اگر امت نے طہارت حاصل کر لی ہے حکم کا پانی کا تو پانی سے ہی کرنی ہے، کسی اور چیز سے وہ امت طہارت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں یہ حکم تھا کہ آپ نے عبادت اسی انداز سے کرنی ہے، کوئی کام اسی انداز سے کرنا تو وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا نیم البدل نہیں تھا، نہیں تھا نیم البدل، کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن جب سبحان اللہ سرکار تشریف لائے، آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، اللہ کے محبوب تشریف لائے، آج ہم عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں کہ سرکار آئے ہیں، رب نے سرکار کو بھیجا ہے، سرکار کی تشریف آئی ہوئی ہے، تو رب نے انسانیت کو عروج دیا، انسانیت کو مقام دیا، اس لیے آمد مصطفیٰ ہوتی ہے، ہم آمد مصطفیٰ مناتے ہیں، اس لیے کہ رب نے اپنا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اس امت پر کی، تو ہم کیوں نہ آمد مصطفیٰ منائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں ما کان علیکم فی الدین من حرج، رب نے ارشاد فرما دیا اے معبود آپ آ گئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، اب ہم آپ کی امت کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں، دین میں سختی نہیں کرتے، دین میں مشقت نہیں کرتے۔ اب اگر انہیں طہارت حاصل کرنی ہے اور پانی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک پانی کو تلاش کرتے ہیں، پانی نظر نہیں آ رہا، تو پریشان نہ ہو، ہم ان کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ پاک مٹی لینے، پاک مٹی سے تیمم کا جو طریقہ ہے، پھیر کر چہرے پر کونیوں پر مرنے، تو جو طہارت پانی سے حاصل ہوتی تھی، رب نے فرمایا مٹی سے طہارت حاصل کرو گے، تو جو طہارت تم وضو سے حاصل کر رہے ہو مٹی سے بھی حاصل ہوگی، تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی، تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ تم سفر کی حالت میں ہو، تم سفر میں ہو اور عبادت کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، پہلی امتوں کو یہ شرف نہیں تھا، نماز پڑھنی ہے، عبادت کا جو طریقہ ہے وہ سارے کا سارا کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن سرکار آ گئے، آمد مصطفیٰ ہو گئی، رب نے فرمایا آپ کی امتی اگر سفر میں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ آ گئے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کے صدقے ہم آپ کی امت کو یہ شرف دے رہے ہیں۔ اب سفر کی بات آ گئی تو سفر میں نماز کو بھی قصر کر کے پڑھیں۔ اب روزے کی بات آتی ہے، فرضی روزہ ہے لیکن فرض ہے ادا کرنا ہے، لیکن سفر کی بات آ گئی، رب نے آسانی کر دی، اے محبوبہ آپ آ گئے ہیں، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سفر کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، ہم نے آپ کی امت کے لیے آسان کر دیا، اگر سفر میں ہے تو کوئی بات نہیں، رخصت ہے، بعد میں روزہ رکھ لیں، بیماری کی حالت ہے کوئی بات نہیں، بیماری کی حالت میں ہے بعد میں روزہ رکھ لیں، بعد میں بھی رکھیں گے وہی ثواب ملے گا جو رمضان میں رکھنے کا تھا۔ آمد مصطفیٰ جو ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ آمد مصطفیٰ ہو گئے ہے۔ اے انسان آج تو بات کرتا ہے عید میلاد النبی کی بات کرتا ہے، آمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اے انسان غور تو کر، یہ جو عروج ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو شرف انسانیت ہے، یہ عظمت انسانیت ہے، اور انسان غور کر کہاں تو موجود ہے، یہ سب صدقہ ہے ذات مصطفیٰ کا، ان کے صدقہ تو یہ سب کچھ ملا ہے، یہ کس کی وجہ سے ملا؟ ان کے صدقے سے ملا۔ دوسری بات رب نے خود ارشاد فرما دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم وہ ہو جنہیں امت وسط بنایا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ گواہی کہاں دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دو گے۔ گواہی کہاں دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دو گے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہ سب سے بڑی عدالت ہے، یہاں کی عدالتیں تو کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہ ہے، لیکن
ہونا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے تم وہ امت ہو جو امت وسط ہو، تمہیں رب یہ مقام دے رہا ہے قیامت کا دن ہوگا تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو گواہ بنے گا رب جسے اپنے پاس بلائے گا گواہی کا شرف دے گا، گواہی کا مرتبہ دے گا، کیا وہ معمولی ہوگا؟ جسے گواہی کے لیے رب بلائے گا آ جاؤ تم نے گواہی دینی ہے، تو رب کی بارگاہ میں جو گواہ بنے گا کیا معمولی ہوگا؟ نہیں نہیں، یہ امت وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں لوگوں پر گواہی دے گی۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتیں آئی، کسی امت کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر گواہی دیں، نہیں دے سکتے، ان کی امتوں پر ان کے انبیاء گواہی دیں گے، لیکن یہاں بات آ گئی اس امت کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب فرما رہا ہے تم وہ امت ہو جو لوگ پر گواہی دو گے، قیامت کا دن ہوگا رب تمہیں یہ مقام دے گا، تم نے لوگوں پر گواہی دے دی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کا یہ خاصہ تھا، ان کے لیے لازم تھا کہ کوئی سے 100 بندے کسی انسان پر آدمی پر گواہی دیتے تھے، یار بہت زبردست اچھا ہے، نیک تھا پرہیزگار تھا، 100 بندے پورا سینچری 100 بندے گواہی دیتے تھے، رب ان 100 بندوں کی گواہی کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرماتا، 100 بندوں کا ہونا ضروری تھا، 99 بھی نہیں چلتے تھے، رب نے فرمایا 100 بندوں کا ہونا ضروری ہے کہ یہ گواہی دے دیں کہ یہ نیک تھا۔ جب ہماری بات آئی نا اس امت کی بات آئی تو حدیث مبارکہ میں رب اللہ کے معبود علیہ السلام فرماتے ہیں تم میری امت میں سے 50 گواہی دے دینا کسی بندے کے بارے میں، رب اسے بھی جنت دے دیتا ہے۔ اور محدثین نے تو یہ بات بھی لکھی 50 کا حصہ بھی سرکار رحمت للعالمین ہے، شریعت کے اندر بااختیار ہے، رب نے انہیں بااختیار بنایا ہے۔ سرکار نے 50 کے حصے میں بھی کمی کرتے کرتے فرمایا اگر 2 بھی گواہی دے دے، دیکھو وہ نیک ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے، رب 2 کی گواہی کی بدولت اپنے اس بندے کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے۔ 2 کی گواہی دے دو، اس امت میں یہ خاصا، ان امتوں میں خاصا نہیں تھا، لیکن خاصا تھا تو سرکار کی امت میں اس لیے کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، اس لیے کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، آمنہ کے نار آ گئے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، رب نے یہ مقام اور مرتبہ دے دیا، رب نے یہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ وہ امتیں جب بھی کوئی گناہ کرتی تھی، بنی اسرائیل کے اندر یہ بات تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بنی اسرائیل میں یہ بات تھی کہ جب امتیں گناہ کرتی تھی صبح اٹھتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ دیواروں پر لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا، اور نیچے کفارہ ہوتا تھا، یعنی یہ گناہ ہو گیا اب یہ کام کرو تمہارا رب تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ کفارہ ہوتا ہے نا، کفارہ گناہ کے بدلے میں، یا جیسے ہم کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر قسم توڑ دیتا ہے تو اسلام نے کفارے کا طریقہ رکھا 3 روزے رکھو، جیسے مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلاؤ، تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا، آپ کی توجہ ہے، اس نے یہ گناہ کیا، کوشش کریں اگر کہیں پر صف میں جگہ ہے تو وہ جگہ کو پر کر دیں تو تاکہ آپ کے بعد میں آنے والے جو نمازی ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بزرگ آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ باہر بھی وسیع انتظام ہے نماز کے لیے، اگر مسجد کے ارد گرد جہاں نماز کے لیے جگہ ہے، میری لوگوں کو میرے عالم اللہ سے گزارش ہوگی اگر کسی کی گاڑی ہے تو برائے مہربانی وہ پیچھے کسی طرف لے جائے تاکہ یہاں نماز کے لیے جو ہے نا وہ ہم جو انتظام ہے وہ برابر کیا جا سکے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لکھا جاتا اور ساتھ یہ بھی ہوتا کہ کفارہ اس نے دینا ہے، دنیا میں نہیں دے گا، انہیں پتا ہوتا تھا کہ رب ہمیں آخرت میں ہم رسوا ہوں گے، ہمیں آزاد ملے گا، آخرت کی رسوائی۔ اب دنیا میں اگر کفارہ دیتے تھے تو پتا تھا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو رہی ہے، تو دونوں جگہ ان کی رسوائی تھی۔ کفارہ دیتے لوگوں کو پتا چلتا ہے اس نے گناہ کیا، اس نے یہ کفارہ دے رہا ہے۔ سنیں توجہ سے، آپ توجہ کریں، توجہ۔ دنیا میں اگر وہ کفارہ دیتا تھا تو تب بھی رسوائی تھی کہ لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو یہ کفارہ دے رہا ہے، یہاں بھی رسوائی، قیامت کے دن بھی رسوائی۔ بنی اسرائیل امتوں کا یہ نظام تھا، لیکن سرکار فرماتے جب مجھے مبعوث کیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، سرکار تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوبہ اب آپ کی امت کے لیے تو یہ سارا کچھ نہیں ہے،
آج کی امت اگر آج کی امت سے انجانے میں بھول کر اگر کوئی گناہ ہو جائے نا تو میری بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہا کر میری بارگاہ میں آ کر ہاتھوں کو اٹھا کر صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کلمات کہہ رہے، استغفر اللہ کی کلمات کہہ رہے، ندامت کے آنسو بہا رہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت آ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوستوں یہ بتائیں کہ آپ رب نے کیا مقام اور مرتبہ دیا کہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، اس بندے نے کوئی خطا کی ہے، یہ رب جانتا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں آ کر وہ دعا کرتا ہے، رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں بے رسوا ہونے سے رب نے بچا لیا، آخرت میں بے رسوا ہونے سے رب نے بچا لیا۔ عظمت انسانیت ہے، عظمت انسانیت آمد مصطفیٰ ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ نبی جی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ستون ذراعاً، مفسرین نے یہ بات لکھی آپ کا قد مبارک 60 فٹ تھا۔ کتنا تھا؟ 60 فٹ کتنا ہوگا؟ اس سے بھی بڑا ہوگا، یہ چھت ہے ہمارا۔ 60 فٹ آپ کا قد مبارک تھا۔ رب نے جب آپ کو پیدا کیا پھر رب نے ایک نظام تخلیق فرمایا، ایک سسٹم کریٹ کر دیا کہ دنیا میں انسان بنی ہوئے انسان جب آگے بڑھتے رہے رب کے حکم سے قد چھوٹے ہوتے رہے، رب کے حکم سے قد چھوٹے ہوتے رہے، ہوتے رہے، ہوتے رہے، ہوتے رہے۔ سرکار تشریف لے آئے، اللہ کے معبود علیہ السلام تشریف لے آئے۔ پہلے سرکار سے پہلے تو قد چھوٹے ہوتے رہے، چھوٹے ہوتے رہے۔ آمد مصطفیٰ پر انکار کرنے والوں سوچو، اندازہ لگاؤ اگر سرکار نہ ہوتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا، ہم کس مقام پر ہوتے، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، ہم کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے۔ سرکار تشریف لائے، اللہ کا قانون ہے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب سرکار تشریف لائے آمد مصطفیٰ ہوئی، رب نے یہ حکم ہی تبدیل کر دیا، قد چھوٹے ہونا ختم کر دیا۔ اگر اسی طریقے سے قد چھوٹے ہوتے رہتے تو آج ہم شاید اتنے بھی نہ ہوتے، اتنے بھی نہ ہوتے، یہ 1 انچ کیا ہے، 1 انچ، اتنے بھی نہ ہوتے، اتنے بھی نہ ہوتے، لیکن سرکار تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تبدیل فرما دیا اور جو قد چھوٹا ہونے کا جو سلسلہ تھا اسے ختم کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ جناب محترم ہمارے ساتھ ہمارے پاس FHO تھانہ 7 سید صلاح الدین صاحب شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سیکورٹی ادارے کے ہیں، SHO صاحب ہیں۔ آ جائیں سر، آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، کیونکہ آپ سید بادشاہ ہیں، ہم نے آپ کی نسبت کو دیکھا ہے، آپ سید ہیں تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی ہے کہ سید بادشاہ ہوتا ہے، ہم ان کے جو ہے وہ سر آنکھوں پر ان کی عزت، ان کا احترام۔ آپ سید بادشاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سیدوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا میں سیدوں کا صدقہ ہی دیا جا رہا ہے، سید صلاح الدین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ سیکورٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں، SHO تھانہ 7 ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے، بہت پیارے انداز سے یہ سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں، ہمارے فوج کے ادارے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، سب کی قدم قدم پر حفاظت بھی فرمائے اور سب کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ سارا مقام اور مرتبہ یہ کس کے بدولت ملا؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے، ان پیاروں کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور ان پیاروں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز سماعت کر لیں، ہم جمعے کی ادائیگی کے بعد صلاۃ السلام پڑھیں گے، صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ العزیز یہاں پارک کے پاس جو
پیچھے کی طرف جو روڈ جاتا ہے ہم تمام یہاں پر جمع ہوں گے. عباسی مسجد کے بھی لوگ تشریف لائیں گے, نمازی آباد آئیں گے, امام صاحب آئیں گے, نور مسجد کے بھی آئیں گے. انشاءاللہ ہم مل کر یہاں سے 60 نمبر گلی کے پاس جائیں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جلوس وہاں سے شروع ہوگا, اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جلوس میں وہاں سے شریک ہوں. انشاءاللہ وہاں سے جلوس شروع ہوگا اور شاہین کمپلیکس کا اختتام ہے, وہاں دعا ہوگی. جلوس کے اندر آپ نے اپنی زبان پر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے, صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے ہم شاہین کمپلیکس تک جائیں گے, اور ہمارا جو قافلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا. میری آپ سے گزارش ہوگی آپ ہمارے ساتھ آئیں, یہاں سے ہم ساتھ چلیں گے, اور انشاءاللہ شاہین کمپلیکس پہ جو ہے وہ دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کو برکت رحمت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.